جی ویورز آداب، راشد جاوید آپ کی خدمت میں اپنے نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ سردیوں میں آپ سب جو ہے وہ صحت مند اور سلامت ہوں اور اپنا اپنا خوب دھیان رکھیے گا۔ تو ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نئی نئی ڈیولپمنٹس پولیٹیکل سینیریو میں پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں محسن نقوی صاحب جو ہیں، جو کہ چینل 24 کے اونر بھی ہیں، سٹی 42 بھی ان کا ہے، اور سٹی 41 اور 44 چینل جو ہے وہ جو UK میں اردو کا چلتا ہے وہ بھی انہی کا ہے۔ ان کو پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پر متعین کیا گیا ہے، ان کو لایا گیا ہے، اور انہوں نے اپنی کابینہ بھی اناؤنس کر دی ہے۔ اس کابینہ میں عامر میر صاحب بھی ہیں جو حامد میر کے بھائی ہیں، نسیم صادق صاحب بھی ہیں، بڑے مشہور بیوروکریٹ رہے ہیں۔ ملتان اور فیصل آباد کو بہت ڈیولپ اپنے دور میں انہوں نے کرایا۔ بعد میں یہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی رہے ہیں۔ میری بھی ان سے ملاقات ہو چکی ہے، اور ایک بہت بڑا نام ہے اور بڑا ایک نیک نامی کے ساتھ ریٹائرمنٹ لی جی۔ اچھا، اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی کل یا پرسوں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ان کو گرفتار کیا گیا کیونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی تھی۔ تو ویورز، آپ جانتے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنا جو ہے یہ PTI کا ایک وتیرہ ہے۔ اس کے روح رواں اور اس کے جو بانی ہیں اور ہر وقت جو اس کو پھیلا رہے ہیں وہ عمران خان صاحب خود ہیں۔ تو جب عمران خان صاحب بھی مخالفین کے لیے، سرکاری عہدیداران کے لیے، فوجی حضرات کے لیے، جرنیلوں کے لیے اور بعض اوقات جج صاحبان کے لیے بھی اچھی زبان استعمال نہیں کریں گے، اور اپنے پولیٹیکل ورکرز کو بلکہ سمجھائیں گے کہ یہی زبان جو ہے یہ ملکی مفاد میں جا رہی ہے اور اسی میں ہماری سیاسی بقا ہے، اسی میں کامیابی ہے، تو پھر ظاہر ہے ان کے جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ بھی ایسی زبان استعمال کرنے میں کوئی شرم یا کوئی جھجک محسوس نہیں کرے گی۔ اور فواد چودھری صاحب نے غیر ذمہ دارانہ الفاظ استعمال کیے، اور کیونکہ اب سیٹ اپ چینج ہو چکا ہے تو لہٰذا وہ گرفتار بھی ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی گالا کے باہر سے بھی پولیس کی بہت بڑی نفری جو ہے وہ ہٹا لی گئی ہے اب، اور اسی طرح زمان پارک سے بھی پولیس کو ریموو کیا جا رہا ہے۔ جتنی اصولی طور پہ ریکوائرڈ ہونی چاہیے منیمم بیئر ریکوائرمنٹ، وہ عمران خان کو ضرور سیکورٹی دی جائے گی، کیونکہ بہرحال سابقہ وزیر اعظم ہیں جی۔ تو جس وقت آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بیسیکلی جمعہ کا دن ختم ہو رہا ہے، پاکستان میں ویکنڈ کا آغاز ہو گیا ہے، اور جب تک یہ بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ دن بھی چینج ہو چکا ہوگا۔ تو ہفتے کی دوپہر 1 یا 2 بجے مریم نواز جو ہیں وہ براستہ دبئی لنڈن سے پاکستان پہنچ رہی ہیں، لاہور ایئرپورٹ پہ اتریں گی اور ایمریٹس کی فلائٹ ہوگی، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے بھرپور استقبال کی تیاریاں کر رہی ہے۔ جگہ جگہ لاہور شہر میں بینر اور ہورڈنگز لگا دیے گئے ہیں، اور کارکنان بڑے پرجوش ہیں کہ ان کے لیڈر 3.5 مہینے کے بعد واپس پاکستان آ رہی ہیں۔ مریم نواز کو اس دوران پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ تقرری جو ہے یہ شہباز شریف صاحب نے کی ہے، جو مریم کے چچا بھی ہیں اور پارٹی کے صدر بھی ہیں، اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہیں۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی قوم سے خطاب کیا ہے اور قوم کے سامنے کچھ مالی حقائق رکھے اور پریشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے عمران خان کو آپ جناب کہہ کے تہذیب کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے ساری چیزیں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ TV پر پیش کی ہیں۔ بالکل ایسا نہیں تھا، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عوام پس گئی ہے، عوام رول گئی ہے، مہنگائی کے ہاتھوں عام انسان پریشان ہے، دکھی ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ اس طرح کے اعداد و شمار میرے جیسے پڑھے لکھے، میرے جیسے تھوڑا سا اچھا کمانے والوں کو تو ضرور متاثر کرتے ہیں، لیکن عام عوام متاثر نہیں ہوگی۔ غلطیاں ہوئی ہیں ڈار صاحب سے، جس کی وجہ سے آج مفتاح اسماعیل صاحب بھی کھل کے ان کے خلاف بول رہے ہیں، بہت کھل کے بول رہے ہیں۔ درحقیقت غلطی پہلے دن سے ہوئی ہے۔ جیسے ہی حکومت آئی تھی، وہ جو عمران خان نے 150 روپے کی کیپ لگا دی تھی پیٹرول کی پرائز پہ، اس کیپ کو وہی کھول دیتے، میکسیمم 1 مہینہ عوام کو 150 پہ رکھتے اور اس کے بعد فوراً چینج کرتے پرائز، آہستہ آہستہ اوپر لے جاتے۔ انہوں نے بڑی غلطی کی کہ 2-3 مہینے انہوں نے صرف اس چکر سے کہ عوام ہمیں گالیاں نہ دے، انہوں نے اس پرائز کو نہیں چھوڑا۔ بعد میں جب وہ کیپ انہوں نے کھولی تو آپ جانتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائز پھر کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اب 215 کا ہے، اب ٹیکسز لگ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ 30-35 روپے پیٹرول کی پرائز دوبارہ اوپر جانے کا بڑا قوی امکان ہے۔ تو یہ تو افسوسناک خبریں ہیں ساری، کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوگا، ڈیزل مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی۔ ویورز، پاکستان کا بڑا برا اس وقت حال ہے، بہت برا حال ہے، اور ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور پاکستان کو حالات کو صحیح کر دے گا، اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ امید تو ہے ہمیں، لیکن جو بیچارے اسلام پہ مطلب اسلام کے فالوورز نہیں ہیں، جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، بھائی ان کا کیا قصور ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ اپنے اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ ایون کہ اگر پریکٹیکل ہو کے سوچیں تو ایسے اسلامی باتیں کرنا،
اس طرح کی باتیں کرنا مسجد میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن ایک فنانس منسٹر کا یا اکانومسٹ کا ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں لگتا۔ بہتر ہے کہ فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی میں بات کریں اور اس حوالے سے کوئی عوام کو امید افزا خبر سنائے۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح چائنا سے تعلقات خراب کرے، جس طرح UAE کو ناراض کیا، جس طرح سعودی عربیہ کو ناراض کیا، اس کی وجہ سے آج کوئی ملک پاکستان کی مدد کرنے کو تیار نظر نہیں آتا۔ IMF کو علیحدہ ناراض کیا، تو واقعی ملک اس وقت بہت ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزرا ہے۔ پچھلے دنوں ایک دوست سے ملاقات ہوئی جو بھائی صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں اور PTI کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، بالکل میں احترام کرتا ہوں، ان کا رائٹ ہے، لیکن اس وقت وہ بھی پریشان تھے۔ پاکستان آئے ہیں آج کل تو کہنے لگے کہ راشد یار یقین کرو اس وقت جو ملک کی حالت ہے نا، ایون عمران خان بھی واپس آ جائے تو یار وہ بھی صحیح نہیں کر سکے گا۔ کہتے یار نواز شریف، زرداری، عمران خان یہ سب ذمہ دار ہیں۔ میں نے کہا یار تم سب سے بڑے ذمہ دار کو تم بھول ہی گئے ہو۔ وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے وہ بلا شبہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کو لگتا ہے کہ یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ بھئی تم پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر دو، چلتے ہوئے سی پیک کو رول بیک کراؤ، چلتی ہوئی اکانومی کو ریورس گیئر لگاؤ، اور یہ سب کچھ ہوا ہے۔ نواز شریف کو اگر 2017 میں پاناما میں نااہل نہ کیا جاتا تو واقعی پاکستان ترقی کی راہوں پہ آگے جا رہا تھا۔ پاکستان آج کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ترقی کو ایسا معاشی ترقی کو ایسا ریورس گیئر لگا دیا گیا، ملک کے مستقبل کو ریورس گیئر میں ڈال دیا گیا، ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلا گیا، ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیلا گیا۔ افسوس، صد افسوس۔ مریم نواز آج اتر رہی ہیں اور اس حوالے سے میں ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ محترم رضوان رضی صاحب نے فرمایا ہے کہ جی PMLN کے اندر گروپنگ ہو گئی ہے اور سلیمان شہباز صاحب جو ہے وہ ایک سازش کر رہے ہیں کہ مریم کا استقبال نہ ہو، مریم کا جو استقبال ناکام ہو جائے۔ بالکل یہ غیر حقیقی بات ہے۔ رضوان رضی صاحب مجھ سے بہت زیادہ لائق فائق ہیں، میں تو نالائق آدمی ہوں، لیکن یہ بات انہوں نے بڑی ہی غیر حقیقی کی ہے۔ کس طرح کی ہے میں لاجک سے بات کروں گا۔ سلیمان شہباز صاحب 4 سال برطانیہ میں رہے ہیں، ان 4 سالوں میں وہ تقریباً روز نواز شریف صاحب سے ملتے رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی آپ دیکھیں کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی کا وقت آیا برطانیہ رکتے ہوئے پاکستان آئے، ٹھیک ہے، رکتے ہوئے آئے، اس لیے کہ وہ ہر معاملے میں بڑے میاں صاحب کو اعتماد میں لیتی ہیں۔ حمزہ شہباز جو ہیں وہ میاں نواز شریف کا انتہائی احترام کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی حمزہ شہباز شریف یہ دونوں نواز شریف صاحب کے ہر فیصلے کو مانتے ہیں اور اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ووٹ انہیں کا، مقبولیت بھی انہیں کی، پارٹی بھی انہیں کی ہے۔ اس لیے سلیمان شہباز کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ نواز شریف ان کے تایا تو ہیں، یاد رکھیے نواز شریف ان کی اہلیہ کے ماموں بھی ہیں، اس طرح ڈبل رشتہ ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی اس طرح کی بے وفائی وہ نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ رضوان رضی صاحب آپ اس کو بھول جائیے کہ کبھی ایسی بات ہو بھی سکتی ہے۔ پورا خاندان متحد تھا، متحد ہے اور متحد رہے گا۔ دوسری بات کہ اس وقت PMLN افورڈ ہی نہیں کر سکتی اس طرح کی کوئی بھی مہم جوئی یا اندرونی خلفشار۔ باقی یہ بات ہے کہ کچھ رہنما آج کل خاموش سے ہو گئے ہیں، ناراض سے بھی شاید وہ لگ رہے ہیں، تو ان میں جن کی غیر حاضری کو بڑا محسوس کیا جا رہا ہے وہ طلال چودھری صاحب ہے۔ پتہ نہیں انہیں کس بات کی ناراضگی ہے یا کیا ہے۔ باقی ویورز آپ جانتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے بھی کچھ بڑے تنزیہ بیانات دے دیے فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد۔ ایک مبینہ آڈیو جو ان کی لیک ہوئی اس میں وہ فواد چودھری کو گالیاں دیتے ہوئے بھی پائے گئے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ سیاست میں اس طرح کی بھی زبان استعمال ہو رہی ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے پرائیویٹ لمحات میں بھی ایسی زبان کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ یہ مجھے اور آپ سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ویورز آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، جی آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں گلوکاری بھی کرتا ہوں اور آپ میں سے کئی لوگ میرے گلوکاری کے مداح ہیں اور میری طرف سے کچھ نیا سننا چاہتے ہیں۔ گلوکاری سے جو میرے پچھلے کچھ عرصے سے رخصت ہوئی ہے 2021 کے اینڈ سے، اس کی یہ وجہ تھی کہ میرے جو بھائی ہیں شاہد صاحب آسٹریلیا واپس چلے گئے، ان کے جانے کے بعد اتفاقاً کوئی ایسا چانس نہیں بنا، تو وہ آ رہے ہیں فروری کے سٹارٹ میں اور بہت جلد آپ کو ایک زبردست سرپرائز ہم بھائیوں کی طرف سے ملے گا۔ تھوڑا سا انتظار کیجئے، جلد میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا آج سے 2 ہفتے کے بعد۔ ویورز بہت بہت دھیان رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔